بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہانی کا اگلا حصہ۔ اپنے 2 سوٹ کیسوں میں جب وہ ضرورت کے تمام کپڑے ڈال کر مقررہ جگہ پہنچا تو یہاں 10 نوجوان اور 2 لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ان سب کو ایک کوچ پر ان کے سامان سمیت بٹھا کر وہ لوگ تل ابیب کے مضافات میں حیفا کی طرف لے کر جانے والی سڑک پر واقع اسرائیل کے مہنگے ترین ریزورٹ کنٹری کلب میں لے آئے تھے۔ اس ہوٹل کے سامنے والی پہاڑی کی پشت سے جھانکتے بظاہر اسرائیلی وزیر اعظم کی گرمائی رہائش کے ٹاور دکھائی دے رہے تھے، جو دراصل موساد کی ٹریننگ اکیڈمی مدرسہ تھی۔ ان سب کو 2-2 کے یونٹ کی شکل میں ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا اور سامان رکھنے کے بعد فوراً میٹنگ روم میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ میٹنگ روم میں ان سب کو ان کے نام کا ایک لفافہ دیا گیا، جس میں ان کے کور نیم اور متعلقہ دستاویزات موجود تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کو الگ شناخت دے کر کہا گیا تھا کہ آج کے بعد ان سے اس شناخت کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ اب وہ اپنی جعلی شناخت، پیشہ، تاریخ پیدائش، خاندانی اور معاشرتی حیثیت، اپنے پیدائش اور رہائش کے مقامات، بچپن سے اب تک کا زمانہ اور مختلف مراحل پر پیش آنے والے واقعات کو 3 گھنٹے کے اندر ازبر کر لے، جس کے بعد انہیں ان کی کور حیثیت سے متعلق سوالات کیے جائیں گے اور وہاں موجود افسران کی کوشش ہوگی کہ وہ ان کے کسی بھی جھوٹ کو پکڑنے کی کوشش کریں، جبکہ انہیں اپنی کور حیثیت سے متعلق معمولی جز بز کا شکار ہی نہیں ہونا اور پورے اعتماد سے جھوٹ بولتے چلے جانا ہے۔ 3 گھنٹے بعد انہیں دوبارہ اکیلے مختلف کمروں میں طلب کیا گیا اور ان کی جعلی زندگی کور فائل سے متعلق 3-4 لوگوں نے ایک امیدوار پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ان لوگوں کا پوچھنے کا طریقہ ایسا حیران کن اور نفسیاتی تھا کہ کسی نہ کسی مرحلے پر مخاطب کا چونک جانا لازم ہوتا تھا۔ یعقوب کو یاد آ رہا تھا کہ انسٹرکٹر اس سے پیشے کے متعلق تفصیلات پوچھ رہا تھا اور بڑی تیزی سے اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک کونے میں کھڑے انسٹرکٹر نے اسے مخاطب کیا، معاف کیجیے، آپ کا نام؟ اس نے یہ نفسیاتی حملہ اتنا اچانک اور بھرپور کیا تھا کہ کوئی بھی مخاطب گھبرا کر اپنا کور نیم بھول سکتا تھا، لیکن یعقوب نے بڑے اطمینان سے اپنا کور نیم دوبارہ بتا دیا۔ 1 گھنٹے تک وہ ایسے ہی حیران کن سوالات کے ذریعے انہیں حیران کر دیتے رہے، جس کے بعد انہیں اپنے اپنے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی، جس کے بعد انہیں لنچ پر بلایا گیا اور بلا شبہ کھانے کی جس میز پر وہ اکٹھے ہوئے تھے وہاں شاید ہی دنیا کا کوئی پسندیدہ کھانا موجود نہ ہو۔ اس کے باوجود ہر امیدوار کے لیے ایک ویٹرس صرف اس لیے موجود تھی کہ اگر اس کے باوجود کوئی اور ڈش درکار ہو تو فوراً فراہم کی جا سکے۔ کھانے کے خاتمے پر انہیں ہدایت ملی کہ اپنے اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کریں اور شہر جانے کی تیاری کر لیں، جہاں ان کا اگلا امتحان ہونا تھا۔ یاد رہے یہ ہم آپ کو اسرائیل کی ایجنسی موساد کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ ٹریننگ حقیقی ہے اور یہ ہم لوگوں کی سوچ سے بھی بڑھ کر یہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں۔ اب انہیں 3-3 کے گروپ میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر گروپ کے ساتھ 2-2 انسٹرکٹر تھے جو انہیں اپنی کار میں لے کر تل ابیب کے مرکزی علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک ہی گاڑی کنگ سلمان بولیوارڈ کے نزدیک ابن گویرہ کے پاس رک گئی۔ انسٹرکٹر نے یعقوب کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ یعقوب کو ساتھ لے کر وہ پیدل ایک رہائشی علاقے کی طرف چلا گیا، جبکہ کار آگے بڑھ گئی۔ ایک پلازے کے سامنے رک کر اس نے تیسری منزل کی ایک بالکنی کی طرف اشارہ کر کے یعقوب کو مخاطب کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس بالکنی میں 3 منٹ تک خالی ہاتھ کھڑے رہو، جس کے بعد اندر جاؤ اور دوبارہ واپس آؤ اور اس بالکنی والے فلیٹ کا مالک یا کرایہ دار بھی تمہارے ساتھ ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو اور تم وہاں 6 منٹ تک مالک یا کرایہ دار سمیت کھڑے رہو۔ اس نے اچانک ہی یعقوب کو مہم سونپ دی۔ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور ذہنی طور پر تیار ہوا۔ یعقوب جانتا تھا کہ ان کے پاس اس وقت کوئی سرکاری شناخت نہیں۔ اسرائیل میں عام حالات میں بھی ہر شہری کو اپنی شناخت کے ساتھ سفر کرنے کا حکم تھا، جبکہ کسی
گھر پر سرکاری شناخت کے بغیر داخل ہونا تو بہت بڑا جرم بن جاتا۔ انہیں یہ ہدایت شروع میں ہی کروائی تھی کہ اگر وہ گرفتار ہو جائیں تو پولیس کو بھی اپنی اصلیت نہیں بتانا بلکہ وہی کور سٹوری بتانی ہے جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اپنی جعلی شناخت کو اصلی ثابت کر کے ہی رہا ہونا ہے۔ بہت مشکل کام تھا۔ رائٹ سر، یعقوب نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ بائی دا وے، تم کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ اچانک ہی انسپکٹر نے پوچھا۔ میں فلم بناؤں گا، اس نے فوراً جواب دیا۔ یہاں موساد میں کسی بھی معاملے کو عربوں کی طرح اللہ کی مرضی پر ہی نہیں چھوڑا جاتا تھا، اور ان کے انسٹرکٹر اپنے شاگرد سے امید کرتے تھے کہ وہ کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے خود کو فوراً ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لے اور آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانے کے بجائے صورتحال کو سمجھ بوجھ کر ہی قدم اٹھائے۔ گڈ لک، انسٹرکٹر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور یعقوب تیزی سے پلازا کی سیڑھیاں پھلانگتا اس فلیٹ کے دروازے پر جا پہنچا جس کی بالکونی کی طرف انسٹرکٹر نے اشارہ کیا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجانے پر ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ میرا نام سائمن ہے میڈم، اس نے بوڑھی عورت کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر کہا۔ عورت خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی جس پر خاصی شرافت طاری تھی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ آج کل یہاں سڑک پر کس بری طرح آئے روز حادثات ہو رہے ہیں۔ ہاں، عورت نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا تعلق ٹرانسپورٹیشن سے ہے اور ہم لوگ آپ کی بالکنی کرایہ پر لینا چاہتے ہیں، اس عورت نے کہا۔ میری بالکنی؟ عورت نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ جی ہاں، کیونکہ یہاں سے سامنے والا انٹرسیکشن واضح دکھائی پڑے گا۔ یہاں ہمارا کوئی آدمی نہیں آئے گا، صرف ایک کیمرہ نصب کر کے چلے جائیں گے اور آپ کو $500 کرایہ مل جائے گا۔ اوہ کیوں نہیں، بوڑھی یہودن کی رال ٹپکنے لگی۔ یعقوب اس کے ساتھ باتیں کرتا بالکنی میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اوہ معاف کرنا خاتون، آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن آج گرمی بہت زیادہ ہے، برائے مہربانی ایک پانی کا گلاس عنایت کریں، اس نے اچانک ہی خاتون سے کہا، اور وہ بیچاری پانی کا گلاس لے آئی۔ یعقوب نے پانی کا گلاس حلق میں انڈیلتے ہوئے فخریہ انداز میں اپنا ہاتھ سامنے کی طرف لہرا کر اپنے انسٹرکٹر کو گویا اپنے مشن کی فتح کی خوشخبری سنائی، اور وہیں کھڑے عورت کا نام، ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لے کر اسے یہ تسلی دے کر واپس آ گیا کہ وہ جلد ہی اس سے رابطہ قائم کریں گے۔ فتح کے نشے میں سرشار وہ سیڑھیوں سے نیچے آیا تو دوسرا انسٹرکٹر اس کا منتظر تھا۔ اس نے سامنے بینک کے باہر لگی پیسوں کی مشین کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک شخص اپنے کارڈ سے پیسے نکال رہا تھا۔ اس سے $10 کا ایک نوٹ لے کر آؤ، انسٹرکٹر نے اگلا حکم سنا دیا۔ رائٹ سر، کہتے ہوئے یعقوب تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مطلوبہ شخص کے سر پر سوار تھا۔ معاف کیجیے، اس نے نوٹ حاصل کرنے والے کو مخاطب کیا۔ فرمائیے۔ نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ میرا نام سائمن ہے، میں انجینئر ہوں۔ بدقسمتی سے افراتفری میں اپنا پرس گھر بھول آیا۔ مجھے اپنے بچے کو یہاں اسکول سے لے جانا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا کہ اگر آپ براہ کرم مجھے $10 ادھار دے دیں۔ آپ کا فون نمبر اور نام میں لکھ لیتا ہوں، آپ کے گھر پہنچنے تک آپ کا ادھار چکا دوں گا۔ اس نے فوراً بڑے اعتماد سے سامنے بچوں کے اسکول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ وہ شخص قدرے متذبذب تھا لیکن یعقوب کی حیثیت دیکھ کر وہ اس پر شک بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ بطور ضمانت میری گھڑی رکھ سکتے ہیں، اس نے اپنی گھڑی کھولنے کا بظاہر تاثر دیا۔ اوہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر اس شخص نے $10 کا ایک نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یعقوب نے اس کا وزٹنگ کارڈ لیا اور اپنی راہ لی۔ اسے علم تھا کہ اس کی ہر حرکت کا نوٹس لیا جا رہا ہے، اور دوسری کامیابی نے اس کا اعتماد وزینہ کر دیا تھا۔ ویل ڈن۔ جیسے ہی وہ واپس آیا اسے پشت سے انسٹرکٹر کی آواز سنائی دی۔ اب وہ اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ کار میں تل ابیب کی مشہور ہائرگن اسٹریٹ کی طرف جا رہا تھا جو بحرہ اوقیانوس کے کنارے ایک خوبصورت سڑک ہے جس پر دنیا کے مشہور ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ انسٹرکٹر اسے شیرٹن ہوٹل کی لابی میں لے آیا۔ دونوں نے وہاں کافی کا ایک کپ پی کر خود کو تازہ دم کیا۔ وہ سامنے باسل ہوٹل سڑک کی دوسری طرف دکھائی دے رہا ہے نا؟ یکایک انسٹرکٹر نے کہا۔ یس سر، یعقوب نے مستعدی سے جواب دیا۔
वहाँ जाओ और होटल के मेहमानों की किताब में से ऊपर से तीसरा नाम नोट करके लाओ। अगला हुक्म। और यासूब चल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। तो ये कहानी बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, जो कि हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं असल में कि इसराइली अपने इंटेलिजेंस को कैसे ट्रेन करते हैं। मज़ीद आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बंधे रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नया आने वाली कहानी या हर नई कहानियाँ